السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك یا ذا الجلال والإکرام آمین ثم آمین۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ سورۃ النحل نمبر 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان اللہ علیم قدیر۔ فصلوں کی سبل ربی کے ذلل کو ہائی لائٹ کریں، یہ میرے اور آپ کے لیے ٹارگٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی مشن ہمیں سمجھا دے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس طرح فوکس ہو کے، جس طرح اس کو اللہ نے کہا کہ بس چلتی جا اپنے رب کے راستے پہ، رک نہیں، اور وہ اس پہ عمل کر رہی ہے۔ اس کا ہدف، اس کا فوکس نہیں ختم ہو رہا، ٹوٹ نہیں رہا، اور اس فوکس کو وہ مینٹین کیے ہوئے۔ آیت نمبر 69۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، پھر وہ اللہ تو وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو موت بھی دیتا ہے۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور کسی کو بدترین عمر تک لے جاتا ہے۔ اس عمر سے پناہ مانگنی چاہیے، جس عمر میں جا کے انسان کے سب سے پہلے جو نا دماغ اور دل کا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، یاد ہی نہیں رہتا۔ چاہے وہ دنیا کا PhD ڈاکٹر کہلاتا تھا، دنیا کا بہت بڑا اسکالر کہلاتا تھا، لیکن اب اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، ایون اپنے بچوں کے نام بھی بھول جاتا ہے۔ یہ ارذل العمر، اس سے پناہ مانگنے سے اللہ کے نبی نے کہا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ یہ ہے ارذل العمر۔ ایک مان تھا کہ میں مجھے سب کچھ آتا ہے، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، اور ارذل العمر میں چلا گیا تو سب کچھ بھول گیا، اپنی اولاد کو بھی بھول گیا، وہ بھی نہیں یاد کہ کون کون ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، یہ حق تو یہ ہے کہ اللہ ہی علیم، عامل بھی ہے، علم والا بھی ہے اور کامل ہے، اور قدرت میں بھی۔ اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے، پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں۔ آپ کو مالک بنایا ایک کام کا، آپ کریں گے کہ اس میں میں اپنے غلام کو بھی شیئرنگ دے دوں؟ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ تاکہ تم دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جاؤ، تو پھر اپنے رب کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں کیوں کرتے ہو؟ تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے بھلا؟ اللہ کا کیا بڑا، کتنا بڑا احسان ہے، تو اس کو ماننے میں تم ساری بدتمیزیاں کر رہے ہو، اور اپنے ساتھ تمہیں کچھ ملا ہو دنیا کا مال تو اس میں تو تم اپنے غلام کو، اللہ نے کہا غلام کو شیئر کر رہا ہو، جتنے جیسے تم کپڑے پہنتے ہو، سبحان اللہ، یہ مثال بھی دیکھیے ذرا، اپنا جوڑا جو قیمتی شادی میں آپ نے پہننا ہے، اپنی غلاموں کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے، تو اس طرح کو اس کو بھی بنا دیں گے؟ کوئی بھی نہیں بناتا اس لیول کا کہ جس میں مالک اور گھر کی نوکرانی کی پہچان ہی ختم ہو جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں پھر میرے احسان جو میں نے کیے، تمہیں میرے ساتھ ہی ساری زیادتیاں کرنی ہیں تم نے۔ اور دیکھو ہم نے اگر بعض کو بعض پہ رزق کی فضیلت دی ہے تو اس میں اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہو بھلا کوئی تم، یا اس میں برابر کے حصے دار بنا سکتے ہو؟ کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے تم کو انکار ہے؟ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جسم بیویاں بنائی۔ بیویوں کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ بیویوں کی اہمیت کو جتلانا تھا، لیکن آج افسوس کہ بیویوں کی اہمیت مرد کی نظر میں بقدر کم ہے بنسبت باقی رشتوں کے۔ بے عقل مرد جو ہے نا، بے عقل مرد اپنی بیوی کی قدر اس لیے نہیں کرتی، اولاد کی قدر کر لیتے ہیں، اولاد سے پیار کرتے ہیں، بیوی کو دھتکارتے رہتے ہیں، بیوی کو سب کے سامنے ڈانٹ دیں گے، اولاد کی عزتوں کا خیال رکھیں گے، ایون اولادوں کی عزتوں کا خیال رکھیں گے۔
تو جس کے ذریعے تمہیں یہ نعمتیں ملی ہیں اس کو عزت نہیں دینی تم نے؟ ہاں، یہ ظلم ہے. یہ اس مرد کا جو جابر بنا ہوا ہے دنیا میں، اس کا ظلم ہے کہ اپنی عورت کو، خاص طور پہ اپنی عورت کو، وہ عورت شادی سے پہلے تھی تو سب سے دنیا کی خوبصورت ترین بہترین عورت تھی اس کی نظر میں. شادی ہو گئی تو وہی پاؤں کی جوتی بن گئی. اس کی اچھائی بھی برائی دکھتی ہے اور اس کی برائی تو ویسے ہی برائی ہے. چلو، عورت کو مالک بنا، عورت کو محکوم بنایا، مرد کو مالک بنا دیا، اور مرد سمجھتا ہے کہ میں اس کو، یہ میرا مال ہے، جس طرح چاہوں یوز کروں. اللہ نے کہا سب سے پہلے تمہاری ازواج دی، یہ نعمت ہے، یاد رکھو، اس کی قدر کرو. اور بیوی سے تمہیں پھر بیٹے اور پوتے بھی عطا کیے. بیوی نہ ہوتی تو کہاں سے لاتے یہ اولادیں؟ اور جن پوتوں اور اولادوں سے تم محبتیں کرتے ہو تو اس کی جو اصل تھی، خزانہ تھا جہاں سے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پروڈیوس کی ہیں، اس کو تم دھتکارو گے؟ بڑا بے عقلی کا سودا ہے. اچھی اچھی چیزیں تم کھانے کو دو، اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں، پھر کیا یہ لوگ سب کچھ دیکھتے جانتے باطل کو ماننے والے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوجتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ تو آسمانوں سے انہیں کچھ رزق دیا جاتا ہے، نہ زمین سے، نہ کوئی کام کر سکتا ہے. بس اللہ کے لیے مثالیں گھڑنا کھڑو. نہ ہی وہ کام کر سکتے ہیں زمینوں، یعنی نہ تو آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے، نہ زمین سے، نہ ہی یہ کام وہ کر سکتے ہیں. بس اللہ کی مثالیں، بس اللہ کے لیے مثالیں مت گھڑو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اللہ ایک مثال تمہیں دیتا ہے، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا. اب ایک مثال ہے اس غلام کی جو دوسرے کا مملوک ہے، اور خدا خود کو کوئی اختیار نہیں رکھتا. دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا اور وہ اس میں سے کھلے بھی خرچ کر رہا، چھپے بھی. بتاؤ یہ کہ دونوں برابر ہوتے ہیں؟ ایک غلام کے کئی مالک ہیں اور ایک غلام جو ہے وہ انسان خود مختار ہے. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک محکوم ہے، کسی کی مرضی پہ وہ چل سکتا ہے، دوسرا انڈیپینڈنٹ ہے. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو بتاؤ کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ کہو، الحمدللہ. بل اکثرهم لا يعلمون، مگر اکثر اس بات کو نہیں سمجھتے. ضرب اللہ مثل الرجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، وہ دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بھی بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی اسے بھیجے کوئی بھلائی کا کام کر کے نہیں آتا. وہ دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے، خود راہ راست پر قائم بھی ہے. تو بتاؤ کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ ایک دیکھنے والا، سننے والا، جس کو اللہ نے استعداد دی، اسے بھرپور فائدہ اٹھا کے خود بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، دوسروں کو بھی دے رہا ہے. اور ایک اندھا بینا ہے، اس کو اپنے چلنے کے لیے بھی دوسروں کی سہارے کی ضرورت ہے. تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا، بس اتنی جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے. اللہ اکبر، کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک سیکنڈ سے بھی چھوٹا جو ہے نا اس کا وقفہ، وہ ہے پلک جھپکنے کا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. اور یہ بھی بڑا ہی عبرتناک بھی ہے اور غور و فکر کرنے والا معاملہ بھی ہے کہ جیتے جاتے انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیٹ سے نکالا. جس پیٹ میں 9 مہینے رہ کے نہ اس کی آواز سنائی دیتی تھی، نہ اس کا رونا سنائی دیتا تھا، نہ اس کا کچھ اور ادھر سے پیدا ہوتا ہے تو اس کی مرضی شروع ہو جاتی ہے. ماں باپ اس کے محکوم بن جاتے ہیں، وہ اپنی مرضی کے پیچھے چلاتا ہے پھر، کیونکہ اس کو تو نہیں پتا، اس نے تو وہی چاہنا جو اس کو اس وقت اس کی، اللہ ہی جانتا اس کی کیا ضرورت ہے نا، جب وہ روتا ہے مانگتا ہے. تو تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اس نے تمہیں پھر کان بھی دیے، آنکھیں بھی دیے، سوچنے والے دل بھی دیے، ہدایت کے سارے سورسز دے دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. دیکھنا سننا ہدایت کے 2 آلے ہیں. یہ آلے زندہ سلامت ہے تو انسان کو بہت کچھ ملتا رہتا ہے. کیا لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہے؟ اللہ کے سوا کسی نے ان کو تھام رکھا ہے. اس میں بہت ساری نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا. پرندوں کو بھی دیکھے اڑان کیسی ہوتی ہے، سبحان اللہ، اپنے پورے وزن کو لے کے اڑ رہے ہوتے ہیں. کوئی کون حالانکہ نیچے زمین میں گریوٹی ہے،
باوجود گریوٹی کے وہ اپنی اڑان کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں اوپر. تو اس میں بھی بڑی نشانیاں. کبھی غور و فکر کرو تو صحیح تم. اللہ کے سوا کس نے ان کو آخر تھام رکھا ہے؟ بولو. ان میں بہت ساری نشانیاں لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. یہ ساری نشانیاں مومنوں کو فائدہ دینے والی ہیں، بے عقلوں کو اور کافروں کو اور منافقوں کو فائدہ نہیں دینے والی. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکو بنایا. سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے ہمارا گھر. آپ لکشری زندگی کے گزارنے کے لیے 4 دن کا سفر لے لیں. وہ کہتے ہیں نا پورا 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل میں جا کے زندگیاں بسر کر لیں، ہفتہ گزار لیں، 2 ہفتہ گزار لیں، لیکن دل کرے گا بس نکلیں اب یہاں سے اور اپنے گھر میں جائیں. چاہے جھونپڑی ہے چاہے جو بھی ہے، جو سکون آپ کو اپنے گھر اور خاص طور پہ اپنے روم میں ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بھی میری بڑی نعمت ہے. کتنے بڑے بزرگ ہیں جن کو آپ اپنی دنیا کی ساری سہولتیں ان کے قدموں کے نیچے رکھتے ہیں کہ آپ کے پاس آ کے رہ لیں. وہ کہتے ہیں نا پتر، نا پتر، جدھر میں رہ رہا ہوں نا میں سکون سے ہوں. مجھے یاد ہے ہمارے دادا ابو کے لیے ہم ترستے تھے کہ دادا ابو آپ آئیں نا، آپ ہمارے پاس رہا کریں. وہ کہتے ہیں نا بیٹا، ایک تو تمہارے جو وائٹ وائٹ برتن ہیں ان میں مجھے ٹوائلٹ ہی نہیں آتی. ان کو یہ کہنا تھا کہ تمہارے گھروں میں یہ جو وائٹ وائٹ برتن تم نے رکھے ہوئے نا ان میں مجھے جا کے اپنی رفع حاجت ہی نہیں آتی، تو میں تمہارے پاس کیا رہا ہوں. تو یہ ان کے مسئلے ہیں، یہ ان کی کمفرٹ ہے. جس زون میں کمفرٹ زون میں رہتا ہے، تو گھر ہمارے کمفرٹ زون ہے، بڑے ہی کمفرٹ زون ہے. یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمتیں ہیں. اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیا جنہیں تم سفر اور قیام اور دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو. اس نے جانوروں کی صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں جو زندگی کی مدت میں مقرر تک تمہارے کام آتی رہیں گی. اس نے اپنی پیدا کی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام بھی کیا. پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، تمہیں ایسی پوشاکیں بخشی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ یہی لباس ہر ماحول میں کمفرٹ کا ذریعہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے لباس ہمیں ایسے دے دیے جو ہمیں ہر ٹمپریچر کو کمفرٹ دینے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. لباس ہی تو ہیں، ورنہ دیکھیں کئی جگہوں میں -72 ڈگری ٹمپریچر. اللہ اکبر. وہاں نکلتے ہی آپ دیکھیں کہ ایک تو بال یہ جو اندر کے اور یہ بھویں یہ پلکیں سب فریز ہو گئی. آپ کی بریدنگ جو ہے نا وہ بھی بریتھ کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اتنا فریزنگ ٹمپریچر ہے. لیکن لباس کے ذریعے سے پھر رہا انسان، ہے نا. کیسی کیسی پوشاکیں اللہ تعالیٰ نے اس کو مقابلہ کرنے کے لیے عطا کر دی. یہ چھوٹی نعمت ہے کوئی. جو کچھ تمہاری پوشاکیں آپس کی جنگ میں بھی تمہاری حفاظت بھی کرتی ہیں. اب جنگی حالات میں بھی تمہارے پاس ایک سے اللہ تعالیٰ نے لباس دے دیے جو بلٹ پروف ہو گئے ہیں، جو سیفٹی کا مرکز بن گئے. اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے. سبحان اللہ. کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، تاکہ تم اسلام لے آؤ، تم فرما بردار ہو جاؤ، تم پورے کے پورے اندر آ جاؤ. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر صاف صاف حق بات پہنچا دینے کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اتنی حقیقت دیکھیں بھی، قرآن دیکھیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، پھر بھی زندگیوں میں کوئی تغیر تبدیلی نہ آئے تو پھر کیا کہتے ہوتے ہیں بڑے ہمارے بڑے فٹ ہے منہ پہ تمہارا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر کیا ہے تمہیں، پھر پڑے رہو اپنی اس ضلالت میں. اور نبی کو تسلی دے رہے ہیں بس آپ کا تو پوری بات رکھنا ذمہ داری تھی، اس کے اوپر نہیں. اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو حق ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں. انہیں ہوش بھی ہے کہ اس دنیا میں کیا بنے گی، جبکہ وہ ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا اور نہ ہی ان سے توبہ استغفار قبول کی جائے گی. لمٹ مک گئی، ختم، مہلت ختم. ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کی عذاب میں کوئی تو تخفیف ہوگی اور نہ ہی اسے ایک لمحہ بھر کی مہلت ملے گی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یاد رکھیں دنیا کی تکلیف جتنی بھی کڑی ہو جائے ایک امید ساتھ ہوتی ہے. ماں جب ڈلیوری روم میں بچہ جننے جاتی ہے نا وہ سب سے زیادہ انتہائی تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو پر امید رکھتا ہے ہر آنے والا منٹ. اللہ کی رحمت کے ساتھ ہر آنے والا منٹ اسے پر امید رکھتا ہے. تو جہاں امیدیں ختم ہو جائیں، جہاں سہولتیں ختم ہو جائیں، جہاں مددگاری ختم ہو جائے، وہاں کیا بنے گا. اللہ
ہمیں ایسی جہنم اور ایسے عذاب سے بچا کے رکھے. اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا اپنے ٹھہرائے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف صاف جواب دے دیں گے کہ تم جھوٹے ہو. شیطان جو ان کا سردار تھا اس نے خطبہ دے دیا، سورہ ابراہیم میں سن کے آ چکے ہیں. بری ظلم ہو گیا، ہینڈز اپ کر لیا، کہتا میرا کوئی دوش نہیں ہے، مجھے نہ دیکھو، مجھے نہ دیکھو. میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا تھا، میں نے کہا سب مجبور کیا تھا. اب یہ شریک جو ہے نا جن کو شریک بنا کے ٹھہرا معبود، وہ کہیں گے کہ نہیں تم جھوٹے ہو، ہماری عبادت تم نے کوئی نہیں کی. اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے. ان کی ساری افترا پردازیاں یعنی جھوٹ گھڑے ہوئے رفو چکر ہو جائیں گے معاملات جو دنیا میں یہ کرتے رہے تھے. جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا انہیں ہم عذاب کا مزہ دیں گے. کفر کی راہ اختیار کی اور اللہ کی راہ سے بھی روکا، دو کام کیے، خود بھی کفر کیا اور دوسروں کو آنے سے بھی روکا. ان پر عذاب دیں گے اور فساد کے بدلے میں جو دنیا میں برپا کر رہے ہیں عذاب پھر ان کا فیصلہ کرے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے خبردار کر دیجئے کہ ہم ہر امت میں سے خود انہی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کر لے کے آئیں گے اور اس کے مقابلے میں شہادت دیں گے. ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے. پھر میں نے پہلے بتا چکی ہوں نا، ہم پوری امتوں کے اوپر گواہ ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسولوں پہ گواہ ہیں کہ اپنا کام سب نے کر دیا، اپنی ذمہ داری سب نے برابر کر دی، مکمل کر دی، اور ہم لوگ بھی اس کی گواہی میں حقدار ہوئے، شریک کار ہوئیں گے. تو اللہ اسی گواہی کی بات کر رہے ہیں. اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے تاکہ کتاب بھی آئی ہے تو شہادت بنی ہے نا. ورنہ ہمیں کیا پتا تھا ہود کون تھے، عاد کون تھے، ان کی قومیں کون تھیں، شعیب علیہ السلام کون تھے، موسیٰ علیہ السلام کون تھے، ہمیں کیا پتا. ہم کتنے نبیوں کی اولادوں میں سے نیچے تک آئے ہیں، کون کون سے نبی گزرے ہیں، جتنوں کا انٹروڈکشن قرآن نے دیا، قرآن نے واقفیت دی نا ہمیں. تو اس لیے یہ واقفیت چونکہ سچی ہے، حقانیت پر مبنی ہے، اس لیے انسان اس کے بارے میں گواہی بھی دے گا پوری جو ہر چیز کو صاف صاف ظاہر کرنے والی ہے اور ہدایت اور رحمت ہے. پھر دو صفات کے ساتھ، دو جہاں پہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے. سبحان اللہ. جو قرآن کو زندگی بنا لے اس کے لیے ہر آنے والا دن اس کا خوشائن دن ہوگا انشاءاللہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس دعا کے ساتھ کہ الہی جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اس کو ہمارے حق میں حجت بنا. یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم ارذل العمر سے تیری پناہ چاہتی ہوں. یا اللہ اس عمر سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا. یا اللہ ہمیں اپنے ازواج، اپنے زوج کی قدر کرنے والے بنا دے. یا اللہ بے شک یہ تیری طرف سے بہت بڑی نعمتیں ہیں. یا اللہ ہمیں توحید پرست بنا دے. یا اللہ تو بے شک ہمارا اکیلا حاکم ہے، ہم تیری محکوم ہیں. یا اللہ اس پہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. یا اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہمارے اندر شرک نہ بچے. یا اللہ ہمیں خالصتاً توحید پرست بنا دے. یا اللہ دیکھنا اور سننا ہدایت کے دو سورس ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھ. یا اللہ تو ہمیں اپنے گھروں میں جو سکون عطا فرمایا ہے اس کا تیرا دل سے شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ ہمارا شکر قبول فرما، ہمیں اپنی نعمتوں پہ شکر کرنے والا بنا دے، صبر کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو شفائے کلی عطا فرما. یا اللہ خاتمہ بالایمان کرنا ان زندگی کا بہترین دن بن جائے جس دن اللہ پاک تو ہمیں اپنی ملاقات کے لیے اس دنیا سے رخصت کرنے والا ہوگا. یا اللہ تو ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما، ہماری کوششوں میں برکت عطا فرما دے، ہمیں اپنے مقبول لوگوں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. الہی آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.